سر سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک اتنا پڑھا لکھا شخص اور اتنے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے مجھے پتہ لگا کہ آپ کی جو فیملی ہے بزنس بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ پنجاب پولیس میں کیسے آیا؟ اور اس ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے آپ کی پنجاب پولیس کے متعلق کیا پرسیپشن تھی؟ پولیس کے بارے میں وہی پرسیپشن تھی جو ہر ایک عام آدمی کی ہوتی ہے، اور شاید بہت سارے واقعات، ایک دو خاص طور پہ 1999 میں کہاں پہ کس ناکے پہ پولیس والوں نے روکا تھا اور کیا کیا تھا، اور آپ کو 2002 روکا تھا؟ میں کہاں تھا، بالکل. تو اچھا. وہ ساری چیزیں اسی پرسیپشن کے ساتھ جو پولیس کے بارے میں ایک امپریشن ہوتا ہے. لیکن اوبیسلی اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بہت ساری، اور شاید اس وقت کیریئر چوائسز میں آپ کو کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی کہ آپ کون سا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس ڈاکٹر ہیں، کیونکہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، کیونکہ فادر انجینئر ہیں تو بیٹے نے بھی انجینئر بننا ہے. تو یہ چیزیں آپ اب 2000 والی اس میں سر چلے جائیں بہت نا سے ڈیکیڈ لوگ میں. اس وقت میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو افسری کے لیے بھی جو ہے جوائن کرنا چاہتے تھے، اور وہ باقاعدہ جو وردی ہے اس کو ذمہ داری نہیں، اس کو لائسنس سمجھتے تھے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لیں یا بدماشی کر لیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ 90s میں جب اتنی مطلب کہ گرومنگ نہیں تھی، اتنی جو ہے لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں تھا، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک دو بار ناکے پہ بڑا عجیب ایکسپیرینس رہا، اور اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود کیا فیملی چاہتی تھی، آپ چاہتے تھے، اس طرف آنا کیسے ہوا؟ اس وقت اس طرف آنے کے لیے اوبیسلی فیملی کی خواہش بھی تھی. بالکل میرے والد صاحب کا بہت شوق تھا اس چیز کا، سول سروسز کا، اور بینگ فرام اے بزنس بیک گراؤنڈ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سرکاری اداروں کے بارے میں، سرکاری سیٹ اپس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی. پھر ایک لڑکا جب سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایگزام دینا ہے 2000، اگر ہم اس کی 2 کی بات کریں، 3 کی بات کریں، تو 21 22 23 سال کا جو ایک لڑکا ہوتا ہے اس کے سامنے اس وقت کلیئرٹی نہیں ہوتی چیزوں کی. تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں اس ٹائم کہ کیا کیریئر چوائس ہے. پھر آپ کو جس طرح سے گائیڈنس ملتی ہے کہیں پہ، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، تو قائد اعظم میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو قائد اعظم میں آیا ہے ماسٹرز کرنے کے لیے، اس نے کبھی نہ کبھی ضرور سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دینی ہے. تو ایک وہ والی چیز بھی ذہن میں تھی، نوٹس اویلیبل تھے اور بہت سارے لوگ تیاری کرتے تھے، اور ایک پروسیس کا پتہ لگ گیا کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے اور یہ ایک سول سروس کا ایگزام ہے، اینڈ اٹس اے گڈ کیریئر چوائس. آپ 2002 3 4 والے زمانے میں اگر میں اپنے آپ کو آج سے 20-21 سال پہلے کا اس شخص کو سوچوں، تو اس وقت ہمیں بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا افسری کا لائسنس اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی اس وقت. یہ شاید اب آ کے اویئرنیس زیادہ ہوگی. اس زمانے میں تو بس یہ تھا کہ ٹاپ کے آپ کے یہ گروپس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر عزت بھی بڑی ہے، اور آپ لوگوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ملک کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. سی ایس ایس جو کہ فرسٹ ٹائم پہ کیا آپ نے؟ بالکل فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا، 2007 والا ایگزام دیا. فرسٹ اٹیمپٹ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، والد صاحب کی بہت ساری دعائیں تھیں، تو وہ ہو گیا فرسٹ اٹیمپٹ میں. اور فرسٹ چوائس پولیس تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی جس چیز کی خواہش کی وہی. آپ نے کبھی سوچا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہوئے کہ آپ ڈی اے جی لگیں گے؟ شاید نہیں، بالکل نہیں سوچا تھا. اور لاہور میں نوکری کا بھی شاید اس طرح سے ذہن میں بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید میں لاہور جا کے ڈی اے جی آپریشن لاہور لگوں گا. آپ کو ہر سال آپ چینج ہوتے ہیں، آپ اے ایس پی ہوتے ہیں، آپ ایس پی ہوتے ہیں. ایس پی ہوتے ہوئے 1 سال گزرتا ہے، آپ کے میچورٹی لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. یو ایوالو اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ جو ہمارے پولیس کے آرگنائزیشنز ہیں. اب کے پی پولیس ایک اور طرح کی ہے، کے پی میں ملیٹنسی سے فائٹ کر رہے ہیں، وہاں سروائیول کی جنگ ہے. پنجاب پولیس میں انویسٹیگیشن ہے، پنجاب پولیس میں اور بہت سارے چیلنجز ہیں، کرائم ہے، اور سوسائٹی لارجلی ڈیپینڈنٹ ہے پولیس کے اوپر. اسلام آباد پولیس میں اور چیلنجز ہیں. پھر موٹیوے پولیس کا اور ایک انوائرمنٹ ہے. تو آپ جب ہر سال نوکری کرتے ہیں اور وہ آپ سروس کے ہر سال آپ 1 سال بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کا، معاشرے کا، اس آرگنائزیشن کا، وہاں پہ سینئرز کا آپ کے اوپر انفلوئنس آتا ہے. تو یو چینج وتھ ٹائم اور یو ڈی اے جی ایوالو. بنے، کیا فیلنگس تھی جب آپ کو بلایا گیا یا آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو جو ہے ڈی اے جی کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا یا آپ کو ڈی اے جی چن لیا گیا؟ کیا فیلنگ کیا تھی؟ پریشر زیادہ تھا. اس پوسٹنگ کا پلیئر شاید میں نے آج تک 1.5 سال بعد بھی کبھی فیل نہیں کیا. اس کی رسپانسبلٹی بڑی ہے. یہ ایک بہت بڑے شہر، ایک بہت بڑے میٹروپولیٹن اور پروونشل کیپٹل کی ذمہ داری ہے. اس پہ سوال عوام تو کرتی ہے کہ آپ نے کیا جو اپنی بیسٹ ایفرٹس تھیں وہ کی، کیا آپ کے ہوتے ہوئے کچھ فرق پڑا؟ آپ نے اپنی ایمانداری سے پوری کوشش کرنی ہے. تو کیا یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی میں شولڈر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو وہ جب یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد آ کے پھر ہم نے ایک ایک چیز کو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے لاہور سرو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو ہر ایک ایونٹ اگر یہ بڑا چیلنج تھا کہ بڑی اگر عید، آپ لاہور ہاں پہلے سرو نہیں کیا اور پھر بالکل، آپ ڈی اے جی کے طور پہ آ رہے ہیں. بڑی عید آ گئی،
ایرانین پریزیڈنٹ کا وزٹ آ گیا پہلے, پھر بڑی عید آ گئی, پھر بیچ میں بہت سارے امپورٹنٹ اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جنہوں نے ایک دفعہ شوق بھی کیا. ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تھی پولیس آفیسرس کی یہ اپریل 2024 کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے. وہ لاہور کے چیلنجز تھے. تو ہر ایک ایونٹ کو اسٹڈی, پھر اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی, پھر اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پچھلی عید پہ کیا مسئلہ ہوا تھا, پچھلی عید پہ کیا کیا تھا, کیا سیکیورٹی لگائی تھی, کتنا کرائم ہوا تھا, اس عید پہ کیا کرنا ہے. تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ پٹ ان کرنی پڑی. اچھا فیصل صاحب, میں نے بیسیکلی آپ سے جو آج انٹرویو کرنا ہے وہ آپ کے ایک پنجاب پولیس کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ کرنا ہے, لیکن آپ سے جو چند سوالات تھے وہ کچھ میں خود بھی کرنا چاہ رہا تھا, کچھ لوگ بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور کچھ میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے جن میں آپ کو سوال اور طرح فریم کر کے اور طرح سے وہ وائرل ہو گئے. 2 سوال مزید آپ سے کرنا چاہوں گا اگر اس پہ آپ جواب دیں گے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ پہ اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں گریڈ آپ کا جو ہے وہ بھی نیچے ہے اور آپ کا پوسٹنگ آپ کی بڑی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بات کرنا چاہیں, کیونکہ اس انداز میں پوچھا جاتا تھا یا اس انداز میں فریم کیا جاتا ہے جیسے لگتا تھا کہ آپ شاید کوئی سیاسی اصل و رسوخ کا استعمال کر کے آئے ہیں. تو سر اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون. دوسری بات یہ کہ پولیس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کے پولیس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ اختیارات ہیں جو صوبائی گورنمنٹ کے ہیں, چیف منسٹر کے ہیں, اپوائنٹمنٹ آف ڈفرینٹ آفیسرس. اس کے اندر صرف پولیس نہیں, باقی تمام محکموں کے اندر بھی کئی جگہ ہوتا ہے, کئی جگہ آفیسرس کی شارٹیج ہوتی ہے, کئی جگہ آپ سمجھتے ہیں. میں اب یہاں پہ آیا تو میں جن آفیسرس کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا ہوا تھا, میں ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ بھی فلاں آفیسر ہے یا ایس ایس پی آپریشن ہے, چینج ہو رہا ہے, نیا جو آئے گا فلاں آفیسر بہت اچھا ہے, تو میری اس کے اندر سے تو تھی کہ یہ فلاں آفیسر کو لگانا چاہیے, کیونکہ وی ہیو ورک ٹوگیدر. مجھے اس کا ورکنگ سٹائل پتہ ہے, ہم ایک ہی طرح سے اس جو ہمارے گولز ہیں وہ اچیو کر سکیں گے. تو نیچرلی میں نے آپٹ کیا کہ آئی صاحب سے بات کی, اپنے سینئر آفیسر سے بات کی, سی سی پی او صاحب سے بات کی کہ ہم اگر آپ جو 2-3 آفیسر سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں اس آفیسر پہ میرا ووٹ اس لیے ہے کہ ہم نے پہلے کام کیا ہوا ہے, آئی ٹرسٹ ہم. ٹھیک ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ کا بھی بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. بہت سارے, یہ میری ایک پوسٹنگ تو لاہور کی ہے, گورنمنٹ نے تو یہاں پہ ہزاروں سینکڑوں آفیسرز لگانے ہیں نا, ضلعوں میں بھی لگانے ہیں, آر پی اوز بھی لگانے ہیں, سی پی اوز بھی لگانے ہیں, ڈی پی اوز بھی لگانے ہیں, ڈی ایس پیز بھی لگانے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کا ایک اختیار ہے. گورنمنٹ جب دیکھتی ہے, گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے بندے لگانے بھی ہوتے ہیں, اور وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, اگر انہوں نے سمجھا کہ میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں تو انہیں لگا دیا. ایک دوسری بات یہ کہ یہ صرف پولیس میں نہیں ہوتا, بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے اور صوبوں کے اندر بھی آپ کو. یہاں پہ تو ہم رینکس کا بہت خیال کرتے ہیں کہ جو رینک ہے آپ کا, آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, آپ کی تنخواہ بھی اسی اپنی ہی رینک کی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ اگر ایک جونیئر رینک پہ ہوتے ہوئے ایک سینئر پوسٹنگ کو وہ آپ سنبھال رہے ہیں, اینڈ اف یو آر ورکنگ فائن, تو اس کے اندر تو آپ کے اوپر گورنمنٹ کا ٹرسٹ بھی ہے, آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے, تو آپ پرفارم اچھا کریں گے. اور آپ اچھا پرفارم کریں تو میرے خیال میں یہ معاملہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ اعتراض صرف اگر تو میری ذات سے ہے کسی کو تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن یہ کہ آپ کی گورنمنٹ بہت سارے صوبوں میں آفیسرس کی شارٹیج کی وجہ سے, بہت ساری جگہوں پہ پسند ناپسند کی وجہ سے, بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت اچھے آفیسر ہوں جن کو کسی اور رول کے لیے انہوں نے رکھا ہو کہ اس کو وہاں لگا لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہاں پہ لگا